مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے. آمین. ہمیں اس میں کیا ہے؟ دلیری ہے. ہمیں اس میں کیا ہے؟ اور اگر ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مل کے وہ ہمیں سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہیں وہ ہمیں دیتا ہے. اب اس بات کو قابل غور کیجئے گا. اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو ہماری دعائیہ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے, ہماری دعائیہ حالات کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے. اگر ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں, سب سے پہلی بات خدا کی مرضی کو جاننا. خدا کی کسی نے پتا خدا کی مرضی کی؟ ہمیں اپنی مرضی کا پتہ ہے, اپنی خواہشات کا پتہ ہے, اپنی ضروریات کا پتہ ہے, لیکن خدا کی مرضی کیا ہے؟ بنی نوع انسان کے اندر خدا کیا چاہتا ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے آدم کو اس لیے خلق کیا کہ آدم میری کیا کرے؟ عبادت کرے. اور آپ نسل ثانی آدم ہیں, ہم کتنی کرتے ہیں؟ یہ خدا کی مرضی ہے جی, یہ خدا کی مرضی ہے. آج ہم خدا کی مرضی سے ناواقف ہیں. ہم نے خدا کی مرضی کو اہمیت دینا کبھی نہیں چاہا. ہمارے لیے ہماری مرضی جو ہے وہ زیادہ خاص ہے, زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مثال کے طور پر بہت ساری زندگیوں کو دیکھا ہے ہم نے, اگر ایک طرف دعا کا انویٹیشن آ جائے اور دوسری طرف شادی کا انویٹیشن آ جائے تو کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ ہاں ذرا دلیری نا, کہاں جانا؟ تو دعا بھی کیوں نہیں؟ ہم دعا پر اس لیے جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے خدا کی مرضی ہے اور یہ ہے ہماری مرضی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی میری دعا کا جواب ابھی تک کرے. جب خدا کی مرضی کو نہیں جانا تو دعا کے طلبگار ہم کیسے بنیں گے؟ نہیں بن پائیں گے. اس لیے خدا کی مرضی, پہلی بات خدا کی مرضی کو جاننا ہمارے لیے بہت. قوم بنی اسرائیل 40 دن کا سفر تھا جب مصر کی غلامی سے نکلے. کتنے دن کا؟ تو کتنے سالوں کا ہوا؟ ہاں کتنے سالوں کا؟ بائبل پڑھتے ہو, چرچ جاندے ہو, کتنے سال کا ہوا سفر؟ 40 سال کا. 40 دن کا سفر 40 سال کا ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو انہوں نے جاننا پسند نہیں کیا. آج بہت سی زندگیاں ایسی ہیں 40 سال, 50 سال, 60 سال ہو چکے ہیں, سفر کر رہے ہیں لیکن خدا کی مرضی کو جاننا پسند نہیں کر رہے. دوسری بات جس پر میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں, اگر ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں, اگر ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں, مانگنے کا سلیقہ بڑا خاص ہے. مانگنے کا سلیقہ بڑا خاص ہے جی. تسی کسی جٹ زمیندار کو پیسے منگنے ہوں تو گوڈیاں نوں بھی ہاتھ لاندے ہو نا, لاندے ہیں نا, ترلا ماری دا کہ چودھری صاحب, میاں صاحب, بھائی جان مینوں اینے پیسیاں دی کی ہے تے کنی عاجزی ہوندی ہے تے چرچ آن لگے آکڑ کنی ہوندی ہے. جو مالک قدوس ہے, خالق مالک ہے, جس نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی اور سانسوں کی روانی کو قائم رکھا, وہ اسی کی کرتے ہیں. بندیاں نال اسی نہیں آکڑ دے, بندیاں نال اسی نہیں آکڑ دے. مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا جی آج تک.
دعائیں ناکام ہونے کی وجہ کیونکہ مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پایا. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسی دعائیں بھی ہیں جو ابھی تک تم نے مجھ سے مانگی نہیں، اور اگر تم مجھ سے مانگتا میں تجھے دیتا، اگر تم مانگتا تو میں تجھے دیتا. تو منگی ہی نہیں. ابھی تو منگی ہے گڈی، ابھی تو منگیا کار، ابھی تو منگیا ڈنگر، ابھی تو منگی ہے فریج. ہم نے کیا مانگا ہے؟ دنیاوی چیزیں مانگ لی ہے جی. ہم نے کیا مانگ لیا؟ لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی کو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. پہلے ڈھونڈنا کیا ہے؟ اس کی بادشاہی کو. خدمت کے ان سالوں کے اندر بڑے کم لوگ میرے پاس آئے اور جنہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں کلام کی سمجھ آئے، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں پاکرو کا بپتسمہ نازل ہو. بہت کم لوگ آئے، ورنہ زیادہ تر لوگ اپنے حالات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنی مجبوری، اپنی بیماری، اپنی تنگ دستیوں کو لے کر پھرے ہیں. پہلے ڈھونڈو تم اس کی. یہ مانگنے کا طریقہ. ہم نے اپنی ذات کی دیواریں اس قدر بلند کر دی ہیں، اپنی ذات سے باہر جھانکنا پسند نہیں کرتے، اپنی ہی ذات کے اندر جی رہے ہیں، اپنی ہی ذات کے اندر مر رہے ہیں. ہم نے اپنی ذات سے باہر دیکھا ہی کہ میں بڑی دعا کرتا رضائی سے باہر نکلنے سے دے لے دعا بڑی. اس لیے یاد رکھیں مانگنے کا طریقہ بدلنے، مانگنے کا سلیقہ بدلنے. اور جن زندگیوں نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بدلا ہے خدا نے انہیں سرفرازی، سربلندی عطا کی ہوئی ہے. آج اگر ہم مانگنے میں ناکام ہیں تو یاد رکھیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ہیں. اگر ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دیتا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے یاد رکھیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پوری طرح سے خدا پر ڈپینڈ کرنا، پوری طرح سے خدا کو ڈپینڈ کرنا، پوری طرح سے خدا کو توکل کرنا، خدا پر یقین کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا، اعتقاد کرنا. اور جب اعتقاد اور توکل کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں ہم اس میں بھی بہت سے پیچھے ہیں، اس میں بھی بہت ہاں جی مل کے اس میں بھی بہت آگے نہیں آنا، پیچھے بھی ہیں ہم آگے بھی آنا نا. پوری طرح سے خدا پر ڈپینڈ کرنا یہ آیت مبارکہ کا خوبصورت ایک میسج ہے. یاد رکھے جن زندگیوں نے، جن گھرانوں نے، جن نبیوں نے، جن رسولوں نے خدا پر امید اور توکل رکھا خدا نے انہیں سرفراز بھی کیا. اس موڑ کے اندر، اس حالات کے اندر، اس دور کے اندر جس دور میں ایک نا امیدی تھی، ان کے لیے ایک نا امیدی تھی، لیکن خدا وہ خدا ہے جو نا امیدی میں بھی ایک کرن پیدا کرتا ہے، اور وہ کرن امید کی کرن ہے، وہ اعتماد کی کرن ہے، وہ رشتے کی کرن ہے، وہ آپ کے ریلیشن کی کرن ہے جو خدا کے ساتھ آپ کا ہے. صدرک مصر عبد الرضو کے بارے میں کتنے جانتے ہیں؟ ہاں ذرا ہاتھ اٹھائیں. شاباش. کتنے نے سنا پہلے؟ یہ تین وہ شخص تھے جنہیں جلتی ہوئی آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا. بادشاہ نے فرمان دیا کہ اس آگ کو 4 گنا کیا کر دیا جائے؟ بڑھا دیا جائے. اس آگ کو 4 گنا بڑھا دیا جائے. اور کہتے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے بڑھا دو. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس آگ میں بھی ہمیں بچانے میں کیا رہے گا؟ قادر رہے گا. یہ ہے پوری طرح سے خدا پر
یقین کرنا. یقین تھا نا کہ میں خدا کی کیا کرتا ہوں اور وہ خدا تو مجھے اس آگ سے بچا لے گا. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ان تینوں کو جب پھینکا گیا تو آگ بہت تیز تھی, یہاں تک کہ پھینکنے والے لوگوں کے ہاتھ جل گئے. اس قدر شدت تھی اس آگ کے اندر, لیکن انہیں کچھ اس آگ نے زر نہ پہنچایا. وجہ کیا تھی؟ کہ پوری طرح سے خدا پر بلیو کرنا, خدا پر یقین کرنا, خدا پر اعتقاد کرنا. آج ہمارا یقین انسانوں پر زیادہ ہے, ہمارا یقین بہن بھائیوں پر زیادہ ہے, ہمارا یقین معاشرے پر زیادہ ہے, ہمارا یقین رشتہ داروں پر زیادہ ہے. گھر سے کوئی مصیبت آ جائے نا تو نالے میاں بیوی بیٹھ کے کوئی گل نہیں, میں اپنے برا کو پیسے, بندہ بھی کہنا کوئی گل نہیں, میں بھی اپنے برا کو تھوڑے جے. کیا کبھی یہ سوچا ہے, اس بات کو کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے, بجائے میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, اپنے خدا کے آگے جھک جاؤں؟ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ لیکن ہم نہیں سوچتے. ہمیں جو کام پہلے کرنا چاہیے ہم وہ بعد میں کرتے ہیں, اور جو کام بعد میں کرنا چاہیے ہم وہ کام پہلے کرتے ہیں. پوری طرح سے خدا پر یقین نہیں ہے. خدا پر بتاتے, میں یہاں پر کسی سے بھی پوچھوں گا وہ کہے گا ہاں بھائی میں خدا تو بڑا ایمان لے آنا, لیکن جب بات آتی ہے ایمان دکھانے کی, تو عقل دکھانے کی, تب ہم اور چیزوں کے کیا کرتے ہیں, سہارے لینا شروع کر دیتے. کوئی گل نہیں, کینیڈا سے میری بہن بھی تو بیٹھی ہے, انہیں تو $10 بھیجے تھے, میرا کام ہو گیا. خدا پر یقین نہیں ہے, خدا پر توکل نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی نے 20,000 کا بکرا مانگ لیا نا تو وہ دے دینا ہے, تو جب کوئی کہنا نا کہ چرچ کی خدمت لیا کرو 10,000 تو وہ دین لگے, ویسے دل میں ہول پہ 20,000 کا بکرا دین لگے خوشی ہوں ہے کیونکہ وہ انسان کو دینا ہے, لیکن خدا کے نام کے لیے 10,000 بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ توکل انسان پر ہے, خدا پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ اس سے بڑھ کر اور خدا ہم پر کیا رحم کرے. آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنی اولاد کو صلیب پر چڑھائیں گے؟ آپ بھائی کرسچینٹی میٹر تھا جب میں کیوں کرا, لیکن اس خدا پر غور کر لیں, ذرا اس خدا پر غور کر لیں. اس نے اپنا وارث ہمارے لیے صلیب پر کیا کر دیا, قربان, تاکہ اس میں ہو کر ہم کیا پائیں, نجات پا سکیں, رہائی پا سکیں, مخلصی پا سکیں. اس میں ہو کر کہ ساڈے کو کی مانگ رہا ہے. اگر کوئی اس کی مرضی کے موافق مانگتا ہے تو وہ اسے مرضی مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ ہلیلویا, ہلیلویا, زوردار تالیاں زندہ خدا کے لیے. اب چوتھی بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ ایمان ہے. چوتھی بات, ہاں جی مل کے, یہ کیا ہے بیٹا؟ اٹھ کے شاباش, جلدی نا. چوتھی بات کیا ہے جی؟ ہاں کیا ہے جی؟ مل کے ذرا پچھلے بھائی بھی, کیا ہے جی؟ ایمان. ایمان کے تعلق سے بائبل مقدس کی ایک وسیع تعلیم ہے, ایک وسیع ٹیچنگ ہے جسے ہمیں سمجھنے اور جاننے کی کیا ہے شاید ضرورت ہے. ایمان کی حالت کو درست کرنا
بھی آپ کے اختیار میں ہے اور ایمان کی حالت کو بگاڑنا بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے. فیصلہ آپ کا ہے. جب آپ متی کی انجیل اس کا 21واں باب 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے جو دعا ایمان سے کی جائے وہ سب اس کے لیے ہو جائے گا. جو دعا ایمان سے کی جائے گی. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ایمان لانے والوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ معجزہ کرتا ہے. ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ معجزے ہوتے ہیں. غیر ایمانداروں کی معجزے کنا بھی ہوں. ہاں جی ضلع نا کنا بھی ہوں. اب ذرا خود سے انگلی طرف یہ انگلی جو ہے نا خود کی طرف کرے. سب کریں کہیں کہ کیا پوچھے اپنے آپ سے, چاہے دل میں پوچھیں, کیا میں اپنے ایمان کو سنبھال چکا ہوں؟ ذرا پوچھیں. ہاں شاباش. کیا میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنے ایمان کی حالت کو درست رکھا ہے؟ اور اگر رکھا ہے تو خدا آپ کے لیے معجزات کرتا ہے. اگر آپ کا ایمان درست ہے تو خدا آپ کے ایمان کے موافق آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ بڑے کام کرے گا. ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا. ہاں جی, ابراہیم کو کیا کہا گیا؟ ایمانداروں کا باپ کہا گیا. کہ پیچھے پرپس کیا تھا, ریزن کیا تھا؟ کیونکہ ابراہیم وہ شخص تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم کو بہت سے لوگوں نے مشورے دیے ہوں گے کہ تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں پر چلے جا, تو یہ میڈیسن کا استعمال کر لے, تو اپنا علاج یہاں سے کروا لے, تو یہاں سے کروا لے. لیکن ایسا اس نے لکھا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ بات اس کے لیے راست بازی گری گئی کیونکہ وہ خدا پر ایمان لایا. اور خدا نے اس حالت کے اندر, عمر کے اس حصے کے اندر اس کے لیے ایک امید پیدا کی. یعنی بزرگ اسحاق اس کے لیے پیدا کیا. جب اس کے لیے سارے دروازے کیا تھے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ایمان کے وسیلہ. ہاں کیسے؟ کس کے وسیلہ سے؟ ایمان کے وسیلہ. اور آپ جب چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو چاروں اناجیل کے اندر بہرحال یسوع المسیح نے یہ فرمایا ہے, جب بھی کوئی کوڑی آیا ہے, اندھا آیا ہے, لنگڑا آیا ہے, گونگا آیا, بہرا آیا, بدرو گرفتار آیا, مردہ آیا, یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے. ایمان, یہ ایمان ہے جی. آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ نے اپنے ایمان کی حالت کو کیسے رکھا؟ یہ آپ پر ڈپینڈ ہے, اثر کرتا ہے. کیا آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے؟ در حقیقت آج ہمارے ایمان کی حالت بڑی پتلی ہو چکی ہے. پہلے اسی جانے ہڈیاں والے کو سمجھ گئے کتنے جڑے سمجھے؟ شاباش. اور کو نا گل بنے, پھر ایک پادری کو, پھر دوسرے پادری کو, پھر تیسرے پادری کو, پھر چوتھے پادری کو, پھر اینڈ پہ کہنا پادریاں تو بھی واسطے کام نہیں ہے. تو تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اپنے ایمان کو درست کر لے, اپنی ایمان کی حالت کو درست کر لے اور پھر خدا کام کر. میں نے شروع میں کیا کہا کہ خدا ایمان لانے والوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے. ایمانداروں کے درمیان. اس عورت کو دیکھ لے جو 12 برس کے ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری دولت اس بیماری پر خرچ کر دی. وہ بڑے ہڈیاں والے کو بھی گئی ہونی, وہ بڑے ڈاکٹروں کو بھی گئی ہے, بڑے ویداں کو بھی گئی ہے, بڑے حکیمہ کو بھی گئی ہے, لیکن اسے کہیں سے آرام مل کر کہیں سے آرام. لیکن سنا, یسوع
المسیح کے تعلق سے اس نے سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسی کوئی ہستی ہے جو مجھے شفا دے سکے. یہ اس کا ایمان تھا جی، جو اس نے اپنے گھر بیٹھے مضبوط کر لیا، اپنے گھر میں ہی اسے تیار کر دیا، اپنے گھر میں ہی اس نے اس کی تیاری کر لی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں ہاں مل کے میں کیا پاؤں گی؟ میں دلیری نا، میں کیا پاؤں گی؟ شفا ملی انہوں. ہاں جی ذرا ڈھونڈے آتے تھا، شفا ملی انہوں. ہاللیلویا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب اس عورت نے اپنے گھر بیٹھے اپنے ایمان کی حالت کو درست کیا، اپنی ایمان کی حالت کو، یہ تب اس کے لیے ممکن ہوا، یہ تب اس کے لیے شفا کا کام بنی، یہ تب اس کے لیے رہائی کا کام بنی، یہ تب اس کے لیے مخلصی کا کام بنی، یہ تب اس کے لیے نجات کا کام بنی، کیونکہ اس نے کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ اسے درست کرنے کی بہت اہم اور خاص ضرورت ہے. آج ہم سب کہتے ہیں کہ جی میں نے ایسی بھی یاد رکھے، ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جو انڈیا تک دعا کروانے گئی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ہے، انڈیا تک دعا کروانے گئے ہیں، لیکن شفا تو پھر بھی نہیں پائے. آگے پھر وہ پادریوں سے کی کر دینے جی زندگی سے کام نہ ہوئے تو پھر پادری کے خلاف ہی ہوئے ہوں نے، وہ تو نہیں سمجھ رہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پادریاں بھی بخت ہوئی، پادری کی پریڈ شروع، وہ تو پادری این پیسے بھنا لا کے گئی، ان پیسوں کو تھوڑے سے پیسے رکھ کے اپنے گھر پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں گے، اپنے ایمان کو تو درست کر لیتے اور پھر جا کر خدا کے خادم کے پاس. آمین. تو آج ہم نے کتنی باتوں پر غور کیا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں کتنی باتوں پر؟ اچھا میں پوچھا گیڑیاں تھی کیوں تو مانگی تو پھر تھی کہنا کہ پادری ایڈی دوروں آیا بھی یہ پتہ نہیں کی سکھا گیا. سمجھ ہم نے اپنی دعا کی ناکامی کی وجوہات دیکھی ہے، 4 باتوں پر غور کیا. اور یاد رکھے اگر ویسے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں میں پریچ کرنا شروع کروں تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن کیونکہ وقت کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے خاص ہے. اس لیے یاد رکھے ہمیں اپنے اندر اپنی دعائیا زندگی کے اندر سے یہ چیزیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے. آمین. ہاللیلویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائے دعا کریں.